نقطہ آپ نے واضح کیا کہ یہ جو اجماع ہے اصل میں کانفلکٹ کی صورت میں ایک وے آؤٹ ہے، کنسنسس کے ذریعے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک عام طور پہ جو علماء کے تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ سڑک پہ بھی جا رہے ہوں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس رخ پہ ساری گاڑیاں جا رہی ہیں آپ بھی اسی رخ پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک پگڈنڈی سی نکل رہی ہے اس پہ نہیں جاتے۔ یہی معاملہ ہم عمومی طور پہ زندگی میں بھی کرتے ہیں، بھئی سب لوگوں نے فیصلہ کیا ویکسین لگا رہے ہیں تو ہم بھی ایک تاثر لے لیتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں ایک عام آدمی جس کے پاس نہ وقت ہے تحقیق کرنا، تفکر کرنا، جا کے ساری تفسیریں کھنگالنے کا، اس کو اگر ہمیں یہ بتانا ہو کہ بھائی یہ مختلف شذوذ، مختلف فتنے، مختلف جو ہیں وہ منحرف آراء معاشرے میں پائی جاتی ہیں، تم بس یہ دیکھو کہ جو سواد اعظم ہے، جو ایک اجتماعی کلیکٹیو وزڈم ہے، اس کی طرف چلو، تو یہ بات عقلی طور پہ تو ہم سے قابل قبول لگتی ہے۔ تو عام آدمی کو یہ کون کہتا ہے کہ وہ تحقیق کرنے کے لیے بیٹھ جائے؟ یعنی عام آدمی اپنے گرد و پیش میں دیکھتا ہے، جہاں اس کا اطمینان ہوتا ہے کسی صاحب علم سے بات پوچھ لیتا ہے، الا یہ کہ اس کو کوئی کھٹک پیدا ہو جائے۔ جب کھٹک اس کو پیدا ہوگی تو جا کر تحقیق کر لے گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو بالکل اسی طرح کرتا ہے جس طرح ہم اپنے طبیب کا انتخاب کرتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے بھی اس کو کیا پتہ ہے اجماع کس چیز پر ہے اور کس پر نہیں ہے، وہ تو یہ بھی نہیں جان سکتا۔ اس کو تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اعتماد کس عالم پر ہے، اس کا اعتماد کس طبیب پر ہے، اس کا اعتماد کس ماہر قانون پر ہے۔ وہ جس پہ اعتماد رکھتا ہے جا کے اپنا معاملہ اس کے سپورٹ کر دیتا ہے، اس کی رائے پہ عمل کرتا ہے۔ یہ دسیوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو قانونی معاملات پیش ہوتے ہیں، وہ وہاں پر اصول قانون کا مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ یعنی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے وکلاء کون سے ہیں، ان میں سے کسی کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں، کسی چھوٹے کو، کسی بڑے کو، جس پر اعتماد ہوا۔ یہی چیز دین میں اختیار کی جاتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ ہماری مسجد کے مولوی صاحب درست بات بتاتے ہیں، وہ اس پر عمل کر لیتا ہے۔ وہ اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، کسی چیز کو پڑھ لیتا ہے، کسی بڑے عالم کی کسی کتاب کا مطالعہ کر لیتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتا ہے۔ چلیے ہمارے قدماء کی بعض آراء سے واقف ہو جاتا ہے، جس پر اس کا اطمینان عمل کرے۔ البتہ کھٹک پیدا ہو جائے، خواہ خود پیدا ہو جائے یا کہیں باہر سے آ جائے، اس کے بارے میں اس کو ضرور معلوم کرنا جائے۔ اور اس کے بارے میں بھی کیا کرے گا؟ یعنی وہ کوئی براہ راست تحقیق کرے گا؟ یہی ہے کہ اپنے زمانے کے 2 4 5 اہل علم کی بات سنے گا، جس بات پہ زیادہ اطمینان ہوگا اسے قبول کر لے گا۔ یہی صحابہ کا طریقہ تھا، اسی طریقے کو جاری رہنا چاہیے۔ ایسا نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو۔ 23ویں عقائد کی فہرست میں جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، مسلمان حکمرانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد جاری رہے گا، اسے کوئی چیز باطل نہیں کرے گی، یعنی جہاد ہمیشہ جاری رہے گا۔ بعض روایتوں میں بھی آتا ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے جہاد کے باب میں؟ اس کے لیے بھی عقیدے کے لفظ کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے حکم کی حیثیت سے کوئی اسے بیان کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ میں نے اپنا نقطہ نظر اپنی کتابوں میں بہت تفصیل سے واضح کر دیا ہے کہ جہاد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور صحابہ کرام کے بعد صرف ظلم و عدوان کے خلاف ہوگا۔ یعنی ظلم، عدوان، زیادتی، فساد، اس کو دفع کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ جب ہم کوئی نظم بناتے ہیں تو اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالتا ہے یا کوئی شخص کسی کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے یا کسی کی آبرو پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کو پکڑتے ہیں، پولیس کو بھیجتے ہیں، عدالت میں مقدمہ چلاتے ہیں۔ ایک نظم اجتماعی ہے، اس کے اندر فساد پیدا کیا جائے گا تو یہی اقدامات کیے جائیں گے۔ اگر کوئی قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، وہ لوگوں پر ظلم کر رہی ہے، عدوان کا ارتکاب کرتی ہے، کسی قوم پر چل دوڑتی ہے، لوگوں کو مارنے نکل کھڑے ہوتے ہیں تو جہاد کیا جائے گا۔ تو جہاد، جنگ، قتال، جو لفظ بھی آپ چاہیں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہوگا۔ کفر کے خلاف جہاد یا شرک کے خلاف جہاد وہ اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر کرتے ہیں، اس وقت کرتے ہیں جب حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اس پر میں بہت تفصیل کے ساتھ برسوں سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں نے اتمام حجت کے باب میں اپنا نقطہ نظر بھی پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا اب کافروں کے خلاف کسی جہاد کا تو کوئی سوال نہیں ہے۔ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ جائز ہے، دین کا حکم ہے، اور ہمیں بہت اطمینان کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ ہمارے دین میں بڑی نیکی اور بڑے خیر کا کام ہے۔ اس لیے کہ دنیا سے ظلم و عدوان کا خاتمہ کرنا اپنی ذات میں ایک بہت خیر کی چیز ہے۔